سید عادل عبدالقادر نگاہ ولی و تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی دل دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بتانے سے قبل بہترین نہیں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی جن کا نام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کون مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ؟ ارے وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو پانی میں چلتے تھے، ارے وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو توبہ کرنے سے پہلے گناہوں میں ڈوبے تھے، ارے وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال تک کوئی لذت والا کھانا نہیں کھایا۔ آپ اور آپ کا تعارف حسن بصری ہم اثر ہے۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکین رہنماؤں میں رہتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والدین کے دور غلامی میں ہوئی۔ ظاہری اعتبار سے آپ غلام زادے ہیں اور باطنی طور پر فیض و برکات کا سر چشمہ ہیں، اور با اعتبار کرامت و ریاضت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو دریا کے بیچ رک کر ملا نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سن کر ملا کو بہت غصہ آیا اور آپ کو اتنا زود کوب کیا کہ آپ کو غشی آ گئی۔ جب غشی دور ہوئی تو ملا نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ کرایہ ادا نہیں دیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے کشتی کے پاس آئی۔ آپ نے ان میں سے ایک مچھلی کے منہ سے دینار نکالا اور کرایہ ادا کیا اور دریا میں اتر کر پانی میں چل کر چلے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے والد کا نام بھی دینار تھا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا۔ میری چھوٹی سی بیٹی تھی جو انہیں شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیا کرتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس سے میرے دل کو بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ ایک بڑا سا اصغر اپنا منہ کھولے میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے بھاگنا شروع کیا تو مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، خدا تمہیں بچائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم سامنے چلے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی کہ واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور پناہ مانگی تو اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوگی تو تیری مدد کرے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو مجھے فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کے پاس تمہاری کوئی امانت ہے، اگر ہے تو وہ تمہیں تمہارے دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو مجھے وہی 2 سال کی انتقال ہوئی بچی نظر آئی جس نے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اس اژدھا کو دفع کیا تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابا جان، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کہ تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کرو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا تو قرآن شریف جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس سے سانپ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ سانپ تمہارا اعمال بد تھا اور وہ بزرگ تمہارا نیک عمل تھا۔
میں اپنے بیان کو اس شعر پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کی، کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توبہ کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نام بشرا یونس۔